Telemar, Canal 23, presenta su noticiero estelar, Notimar al Día. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र मकसूद और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो एक अहम इशू है कराची का, उस पर जो है बात की जाए। आज बहुत अरसे बाद गुज़र हुआ 3 से, और कराची की एक बड़ी मसरूफ़ और मारूफ शाहरा है जो लियाकताबाद और लियाकताबाद से पहले आयशा मंजिल वाटर पम्प और सोराबकोट से सीधी आती है 3 और 3 से फिर गुरु मंदिर, और गुरु मंदिर से ये एम ए जीना रोड तक जो है वो जाती है। आज इस सड़क से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो यकीन नहीं आ रहा था कि हम कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में जो है अब मुकीम है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी गांव देहात से जो है अब वो गुज़र रहे हैं। मेरे ख्याल से तो गांव और देहात में भी जो है अब वो सड़कें जो मेन गुज़रगाहें होती हैं उनको पक्का बना लिया जाता है, पर कराची की ये मारूफ शाहरा ऐसा मंजर पेश कर रही थी कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर कराची के शहरियों ने सफ़र किया हो 3 से गुरु मंदिर तक, तो मेरा ख्याल से तो शायद ये कहना जो है वो गलत ना होगा कि शायद हुकूमत ने किडनी के पेशेंट्स के लिए जो है ना इस शाहरा को ऐसा छोड़ दिया है कि अगर आपके किडनी में कोई गुर्दे में छोटी मोटी कोई पथरी वथरी होती है तो यहाँ से आप जब सफ़र करेंगे तो इतने गड्ढों में इतना जंपिंग्स हैं और इतना जो है वो ख़राब सड़क है कि आपकी गुर्दे की पथरी तो वैसे ही निकल के बाहर आ जानी है। असल में इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि देखें पिछले कई अदवार से कराची सियासी रस्साकशी का शिकार रहा। कराची को जो डिलीवर होना था वो कराची को डिलीवर नहीं हो सका। कराची की सबसे बड़ी जो पार्टी अपने आप को कहलाती थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो आज भी सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको कराची में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पे जो है वो बिठाया गया है, मुर्तज़ा वाब साहब। उसके बावजूद ये दोनों स्टेक होल्डर्स इस वक्त एक पेज पर हैं, इत्तेहादी हैं। उसके बावजूद कराची में सड़कें, पार्क, खेल के मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाह है। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस को मुसलसल जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके इर्तिबा का शिकार किया जा रहा है। ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? ये इलेक्शन जो है वो बार बार जो है आगे क्यों लेके जाया जा रहा है? ये इलेक्शन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके क्यों इसको जो है नहीं होने दिया जा रहा? उसकी वजह ये है कि ये जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने शहर को डिलीवर कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो काम एडमिनिस्ट्रेटर साहब के आने के बाद होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। सड़कों का हाल देख लीजिए, पार्कों का हाल देख लीजिए, इसके बाद आप खेल के मैदानों का हाल देख लीजिए। कराची के बच्चों के लिए, कराची के शहरियों के लिए ऐसे कोई तफरीह मौक़े जो है वो मैसर नहीं है। इससे एक कदम और आगे आ जाएं तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शहर में तबाह है। चंद बसें शहर में चलाई गई हैं, पर वो इन मोइंजोदड़ो जैसी सड़कों पे उनकी भी लाइफ ज़्यादा जो है वो नहीं होनी है। एक वफाकी मंसूबा जो आपके पास ग्रीन लाइन का था वो अधूरा अभी तक कराची में जो है वो मौजूद है। अब आपको बजाय इसके कि बल्दियाती इलेक्शन में जाके अवामी नुमाइंदों को जो यूसी सतह से कौंसलर मुंतखब हों, जो अपने यूसी सतह से चेयरमैन मुंतखब हों, नाज़िम मुंतखब हों, उनको जो है वो डिलीवर करते और कराची शहर में जो है वो तरक्याती काम होते। पर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि हद तो ये हो गई कि आपका जो इन सियासी पार्टियों की आजकल बी टीम बनी हुई है इलेक्शन कमीशन, वो ऐसे हो गए हैं
کہ ان کو بس کوئی سر مل جانا چاہیے کہ جی اپنے بلدیاتی الیکشن کراچی کے جو ہے وہ ملتوی کرنے ہیں۔ اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے ادوار میں جب کوئی گورنمنٹ ہوتی تھی تو ضمنی الیکشن جب ہوتے تھے تو وہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی اسی کی پارٹی جو ہے وہ ضمنی الیکشن زیادہ تر 80% ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو گورنمنٹ میں پارٹی ہوتی تھی وہ جیتتی تھی۔ پر اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت اتحادی پی ڈی ایم کی ہے، 11-12 جماعتوں کی ہے، اور اس کے باوجود جہاں سے پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہے وہاں سے جو ہے وہ ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ خوف ہے آپ کو کہ جی یہ الیکشن کا ٹائم نہیں ہے کراچی، کیونکہ آپ کے لیے تو سونے کی چڑیا ہے، آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ کراچی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے، تو آپ یہ الیکشن التوا کا شکار کر کے کراچی کے شہریوں کے ساتھ دشمنی تو کر سکتے ہیں، پر آپ کراچی میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی اور دوسری طرف کراچی میں اس وقت جس طریقے سے شہری مسائل پر، کراچی کے ایشوز پر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی کے، انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے، اور یہ کہنا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مطلب دو رائے نہیں ہے اس میں کہ اگر آپ اس وقت اس سچویشن میں الیکشن میں چلے جائیں، اگر آپ بلدیاتی الیکشن میں چلے جائیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ کروا دیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ کراچی کے میئر بننے سے جو ہے وہ آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ اس ایک شخص کی جدوجہد نظر آتی ہے اس شہر میں۔ دوسری سمت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے اگست میں بلدیاتی الیکشن کا اناؤنس کیا، پھر اس کو ڈیلے کیا، پھر آپ نے ستمبر، اکتوبر، پھر اس کے بعد آپ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی جو آخری اس کو بڑھایا ہے الیکشن کو، تو آپ کی سندھ حکومت نے اس میں جو ہے وہ کہا یہ ہے کہ جی ہم اس الیکشن کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ ایک تو مجھے گورنمنٹ کا فیلئر نظر آتا ہے، دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، دوسری سمت میں آپ یہاں سے بسیں بھر کے اسلام آباد لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ کہ کراچی کی ایک اسٹیک ہولڈر ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے، التوا میں ڈالنے کے لیے ایک پٹیشن لے کے چلی جاتی ہے جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے، تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ جی کراچی میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ بھئی ایسا کیا خوف ہے؟ شہر کھنڈر بنا ہوا ہے، شہر میں ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اتحادی ہیں سندھ حکومت کے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے۔ تو اگر آپ کی کارکردگی ہوتی، اگر آپ نے کام کیا ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ الیکشنز جو ہے مزید پوسٹ پون کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ آپ الیکشن میں جاتے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس الیکشن کو ون کرتے، پر آپ کی کارکردگی تو اس میں ہے نہیں، اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ تاخیری حربے استعمال کر کے جو ہے الیکشن کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کرنے پہ جو ہے وہ آپ تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پر آپ جس وقت بھی الیکشن میں چلے جائیں، کراچی میرا خیال سے کراچی کا موڈ اس دفعہ کچھ اور ہے۔ کراچی اس وقت دیکھ رہا ہے جماعت اسلامی کی طرف، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف۔ میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، میں جماعت اسلامی کا نہ سپورٹر ہوں نہ میں جماعت اسلامی کا ووٹر ہوں، پر جو گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن اس وقت کروائے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی جو ہے وہ بالکل ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، مجھے تو خیر وہ نظر آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا شہر کراچی اور کراچی کے شہری اس وقت آپ سے شدید جو ہے وہ ایک تو تحفظات رکھتے ہیں کہ جی کراچی ایک طرف جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، کھنڈر ہوا ہے، ترقیاتی کام نہیں ہے، دوسری جانب آپ تاخیری حربے استعمال کر کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہونا اس میں یہ چاہیے، بلکہ ہم سب کا مطالبہ ہے، کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اور آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگر الیکشن جیت سکتے ہیں تو آ جائیے، جیت لیں میدان میں اور کراچی کو ڈیلیور کریں، کیونکہ کراچی
معاشی ہب ہے کراچی، آپ کے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. کراچی اگر ڈسٹیبلائز ہوتا ہے، کراچی اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے. کراچی جیسے شہر کے ساتھ یہ ناانصافی میرا خیال سے جو ہے اب کراچی کے شہریوں کو برداشت نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کراچی میں جو ہے فی الفور بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ نے آئی تھنک کہ رپورٹ جو ہے وہ مانگی ہے، اور دیکھیں نیکسٹ ہیئرنگ پہ کیا ہوتا ہے. تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ جلد از جلد بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں، اناؤنس ہو جائیں، اور کراچی جو پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں سے محروم ہے، تو کراچی جو ہے وہ اپنی ترقیاتی کاموں کی طرف آئے اور کراچی کے شہری جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں. تھینک یو.